میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ، ایران کے ایک طالب علم تھا. اب دیکھیے ہر جگہ کی جب مثالیں وہیں کی ملیں گی تو ہم وہیں کی مثال پیش کریں گے نا. یا تو آپ کوئی کتاب لکھیے، بتائیے کہ یہاں پر پاکستان میں بھی دیکھیے اس طرح کے واقعات ہیں، تو ہم اس میں سے پڑھ کر آپ کو بتائیں گے. ورنہ آپ فورن ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیا جاتا ہے. لیکن جہاں اچھی کوئی مثال نظر آئے گی وہیں سے تو انسان لے گا نا. ایک مضمون لکھنے کو دیا گیا، میری زندگی کا بدترین دن. تو ایک بچے نے ایک مضمون لکھا تھا، میری زندگی کا بدترین دن وہ تھا کہ جب میں صبح کو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا اور میری نماز فجر قضا ہو گئی تھی. بدترین دن تھا میری زندگی کا. تو آپ خود بتائیے کہ بچوں کے لحاظ سے کتنی زیادہ اس کی آج کل کتنے زیادہ ہمارے پاس ہر وقت ای میلیں اور یہ اور وہ مدرسے کے ایڈریس کے اوپر سب چیزیں آتی رہتی ہیں. خواتین پریشان ہیں اپنے بچوں کو نماز کا عادی کیسے بنائیں. بچہ کوئی نماز سننے پر تیار نہیں ہوتا. بہت پریشان ہیں لوگ اس سلسلے. دیکھیے خود ابھی امام خمینی کا تذکرہ ہو رہا تھا. باقاعدہ ہر وقت یعنی سوچیں مرجع لیول جو پوری دنیا کی طاقتوں سے ٹکر لیے ہوئے، لیکن کہیں پہ بھی کوئی بچہ نظر آتا تھا فوراً پوچھتے تھے بیٹا تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. امام خمینی کی جو بہو تھی خانم طباطبائی ہیں، فرماتی ہیں کہ خود بچوں کو لے جا کر جانماز ان کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ جاؤ وضو کرو اور نماز پڑھو. خود جانماز اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیتے تھے. اور کوئی بچہ ہوتا تھا اس کو نماز تھوڑی سی بھی دیر سے پڑھتے دیکھتے تھے تو جا کر اس کے پاس کہتے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم اگر اول وقت نماز پڑھ لیتے. اور جو ان کے پوتے تھے نواسے تھے، ان کا ایک نواسے جو خود چھوٹے تھے اور بعد میں تھوڑا سے نسبتاً جب بڑے ہوئے تھے تو اس وقت کا بات بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ امام خمینی کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے تو میں ان کے پیچھے جا کر میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ ہی نماز شروع کر دی. بعد میں انہوں نے نماز کے ختم کرنے کے بعد مڑ کے دیکھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا تو بہت خوش ہوئے اور اسی وقت اٹھ کر اپنی کچھ کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے مجھے انعام میں تحفے کے طور پر دی. تو اب جیسے خود امام خمینی کی جو بھتیجی تھیں مریم پسندیدہ، آیت اللہ پسندیدہ ان کے بھائی تھے، ان کی جو بیٹی مریم پسندیدہ، وہ فرماتی ہیں کہ ہم 9 سال کے تھے اور شام میں تھے. امام خمینی مختلف علاقوں میں جلا وطن رہے اور پوری فیملی کے ساتھ جلا وطن رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ نماز جماعت امام خمینی پڑھا رہے تھے، ہم تمام گھر کے افراد بھی اس نماز جماعت میں شریک ہوتے تھے. تو میں اس وقت 9 سال کے کچھ قریبی کی تھی کہ میں نے نماز جماعت میں کوئی غلطی کی. تو وہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے مجھ کو نماز ختم کرنے کے بعد ٹوکا کہ تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، تم نے فلاں چیز کی غلطی کی. مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اتنی محنت سے نماز پڑھی ہے. میں رونے لگی. میری رونے کی آواز سن کر امام خمینی پیچھے متوجہ ہوئے اور مجھے اپنے پاس بلایا کہ کیوں رو رہی ہوں. تو میں نے کہا کہ مجھ سے نماز میں فلاں غلطی ہو گئی جس سے میری نماز غلط ہو گئی. اس کے بعد وہ خود فرماتی ہیں امام خمینی کی بھتیجی کہ امام خمینی نے نماز مغرب کا یہ واقعہ ہے. نماز مغرب پہ فوراً بعد عشاء پڑھانی تھی لیکن 20 منٹ تک نماز کے مختلف مسائل مجھ کو بیٹھ کر سمجھاتے رہے اور نماز عشاء کو 20 منٹ تاخیر سے شروع کیا. 20 منٹ تاخیر سے، یعنی اتنی اہم چیز ہے یہ نماز. ہمارے ہم تو دیکھتے ہیں کہ فوراً بچے جس انداز سے ٹربو بوسٹ لگا کے جو کہ نماز پڑھتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر پڑھ کے پتہ چلا آپ کمرے سے باہر گئے اور فوراً اندر آئے تو وہ نماز پڑھ کے بھی ختم کر چکے تھے. تو بعض اوقات ایک تو اتنی تیز رفتاری کے ساتھ نماز، وہ بھی ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے اس کو اپنی اگلی نشستوں میں کہ نماز کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں اور بچوں کو خود اس کا عادی کیسے بنائیں. تو 20 منٹ نماز عشاء میں تاخیر کی اور ایک چھوٹی بچی جو 9 سال کی بچی ہے اس کو بیٹھ کر 20 منٹ تک نماز کے مسائل سمجھاتے رہے اور 20 منٹ تاخیر سے شروع کی اور پوری جماعت انتظار کرتی رہی. اور اسی طریقے سے آیت اللہ خلخالی جو بعد میں وہاں پر چیف جسٹس وغیرہ کے عہدے پر بھی رہے، جو امام خمینی خاص شاگرد تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام خمینی نماز کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ جو بھی طالب علم دیر سے نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر بہت شدید ناراض ہوتے تھے اور وہ ہر وقت ڈرتے ہی رہتے تھے کہ امام خمینی کہیں درس دینا موقوف نہ کر دیں، بند نہ کر دیں، یا اس کو اپنی کلاس سے نہ نکال دیں کہ نہیں میں تم کو نہیں پڑھا سکتا کیونکہ تم نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے ہو، کہیں درس دینے سے ہم کو منع نہ کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کے متعلق ملتا ہے کہ وہ بلوغ سے بھی بہت پہلے سے نماز شب تک کے پابند تھے. سیدھے ہاتھ پہ امام خمینی کی تصویر، بلوغ سے بھی پہلے نماز شب کے اس حد تک پابند. اور خود ان کی زوجہ محترمہ یہ بات بیان فرماتی ہیں امام خمینی کی کہ امام خمینی رات کو نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے
اور لائٹ نہیں جلاتے تھے، اور ایک ٹارچ رکھی ہوئی تھی، اور ٹارچ کی روشنی بھی پاؤں کی طرف کر کے رکھتے تھے. ہماری طرح نہیں کسی کے ہاتھ میں ٹارچ آ جائے تو سب سے پہلے لوگ آنکھوں پہ لائٹ مارتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے. تو پاؤں کی طرف جو ہے وہ ٹارچ کی روشنی رکھتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ نماز شب کے لیے وضو کرنے کے لیے جاتے تو نل جس جگہ پہ تھا وہاں پہ نیچے اسفنج انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ پانی گرنے کی آواز سے دوسرے لوگ نہ کہیں اٹھ جائیں، تاکہ اس کی پانی گرنے کی آواز نہ جائے ان تک. تو اس طرح سے یہ افراد کی جو انقلاب لے کر آئے ہیں اور اسلام کو ایک بول بالا دنیا میں کیا، وہ نماز کی طاقت سے کیا. تو اور اسی طرح سے ان کی اپنی صاحبزادی خانم فریدہ مصطفی جو بیٹی ہیں امام خمینی کی، اور آج بھی تہران یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پروفیسر ہیں اور پی ایچ ڈی ہیں. وہ خود یہ فرماتی ہیں کہ نماز ظہر سے آدھے گھنٹے پہلے وضو کر کے نماز سے پہلے دعاؤں میں اور اس میں مصروف ہو جاتے تھے، زیارات پڑھنے میں اور دعاؤں میں اور قرآن کی تلاوت میں. اور سردیوں میں جب فجر کے وقت اٹھتے تھے تو ہم سب کے لیے گرم پانی کا انتظام کرتے تھے اور اٹھا کر کہتے تھے میں نے تمہارے لیے پانی گرم کر دیا، اٹھو اور جا کر نماز پڑھو. یعنی پورے گھر کے لیے پانی کو گرم کر کے رکھتے تھے. جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دفعہ سینئر کلاسز میں ذکر کیا تھا کہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ضروری ہے سردیاں اگر ہیں تو ان کے لیے گرم پانی پہلے سے کر کے رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ مثلا ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ان کو کوئی کراہیت ہو نماز سے. اور آغا آشتیانی جو امام خمینی کے بڑے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیشہ نماز سے پہلے امام خمینی کی عادت تھی تلاوت قرآن ضرور کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ بس فوراً بچھائی جائے نماز اور اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دی. آدھے گھنٹے پہلے سے مصلی پر آ گئے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اور اس کے بعد پھر نماز کو اس انداز سے شروع کیا کرتے تھے. اور آیت اللہ خنساری فرماتے ہیں کہ شدید برف باری ہو رہی ہوتی تھی. دیکھیے قم کی اور مشہد کی برف باری کتنی شدید برف باری ہوتی تھی. تو مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی ہوتے تھے، تو مدرسہ فیضیہ میں اس کی تاریکی میں اٹھتے تھے اور برف کو توڑ کر وضو کرتے تھے. اس میں سے جو پانی نکلتا تھا، سوچیے کہ شدید برف باری ہو رہی ہے، برف کو توڑ کر وضو اس سے کیا کرتے تھے اور پھر نمازوں میں مصروف ہوتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ان کی پیروی میں جو نماز کے پابند ہیں، نماز کا وقت ہو جائے پانی کہیں اویلیبل نہ ہو تو اسی طرح سے برف توڑ کر کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد اذان فجر کے بعد حرم معصومہ قم جاتے تھے. اچھا یہ تو خیر مشہد ہے، لیکن مشہد میں بھی اب دیکھیے برف باری کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے قوم ہے. تو امام خمینی پھر نماز فجر کے بعد حرم معصومہ قوم کی طرف جاتے تھے، اور مسجد بالا سر جو خود حرم میں ہے وہاں پر مرزا جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، ان کی اقتدا میں جا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد پھر مطالعے میں مصروف ہوتے تھے. امام خمینی کی جوانی کی تصویر، اس کے بعد پھر مطالعے کے اندر مصروف ہو جاتے تھے. اور ہر وقت کوشش یہ کرتے تھے کہ باوضو رہیں، کبھی بھی دائم الوضو تھے. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ایسا موقع پیش آ جائے کہ ادھر وضو ٹوٹتا تھا اور دوبارہ وضو کر لیتے تھے. یہاں تک کہ بستر بیماری پر جب تھے تو جتنا بھی مستحبات تھے اس پر اس طرح سے عمل پیرا ہوتے تھے. دیکھیے یہ سب باتیں اس وجہ سے بیان کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ کوئی بھی شخص بڑا کیسے بن جاتا ہے. اس کی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنے سے وہ بڑا بنتا ہے، کہ الہی قوت اور طاقت اس کے اندر آتی چلی جاتی. نمازوں کو اس انداز سے اولیت اور فوقیت دینے کے لیے کہ نماز سے پہلے آئینہ بھی دیکھ رہے ہیں اور تمام مستحبات کے اوپر بھی عمل کر رہے ہیں اور پرفیوم بھی لگا رہے ہیں اور اپنے امامے کا جو تحت الحنک اس کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور پورے مستحبات کے ساتھ اس انداز سے جو ہے وہ اور آخری وقتوں تک میں جو انہوں نے نماز پڑھی وہ اشاروں سے تمام مستحبات کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھی. بالکل آخری وقت میں جب ہاتھ بھی نہیں ہلا پا رہے تھے. حضرت لقمان کی جو وصیتیں خود قرآن نے کتنی نقل کی. دیگر وصیتوں میں حضرت لقمان نے ایک دفعہ اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ اے بیٹا، مرغ کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے. مرغ جس کو آپ مرغا کہتی ہیں، اس کو تم سے زیادہ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تو سحر کے وقت اٹھ کر خدا کی حمد کرے اور تم پڑے سوتے رہو. کوئی جانور تم سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی یہ ہمارے موجودہ زندہ مجتہدین میں سے عرفاء میں سے ایک ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو یہ بات بتانی پڑ رہی کہ یہ بھی کوئی شخصیت ہیں اور ماشاءاللہ حیات بھی ہیں. اور یہ ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی فرماتے تھے کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی شخصیت
اور ان کے مقام اور مرتبے کو امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک جملہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ الہی مرخ کے لیے تو سحر ہو اور حسن کے لیے نہ ہو. دیکھیے بڑا آہوزاری کرتے ہوئے عرفا کی، الہی مرغ کے لیے تو سحر ہو اور حسن کے لیے سحر نہ ہو، اور چمگادڑ تو رات میں پرواز کرے اور حسن کے لیے پرواز نہ ہو. یعنی انسان واقعی سوچے کہ اپنے دن اور رات کو کس طرح سے عبادت الہی میں وہ گزار سکتا ہے. یہ جو علماء ہیں ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ یقین جانی کہ فقط نماز کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. نماز اتنا دیکھیے اتنی اہمیت ہے کہ مسلمانوں کے عالم گزرے ہیں جن کا ہمارے علماء میں بہت عزت و احترام سے نام لیتے ہیں. حاتم اسم بہرے کو کہتے ہیں، حاتم نام تھا. ایک دفعہ ایک عورت ان سے میں جو جملہ تھا نماز کے سلسلے میں وہ تو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کے متعلق ایک بات بتا دوں کہ ایک دفعہ ان کا انعام کیوں پڑا تھا. ایک دفعہ ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئی، اور جسمانی عوارض ہوتے ہیں انسان بعض اوقات جسم سے رہا خارج ہوئی آواز کے ساتھ، انتہائی شرم سے وہ عورت بالکل گڑ گئی کہ ایک عالم دین کے سامنے ایسا واقعہ ہو گیا. ایک مسئلہ پوچھنے آئی، انہوں نے فوراً بات بنائی کہ تمہاری آواز مجھے نہیں آئی مسئلہ پوچھنے کی، ذرا بلند آواز سے پوچھو. اس نے ذرا سا بلند آواز کی، کہا کہ نہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا، اور زیادہ بلند آواز سے پوچھو. اس نے پھر اپنا مسئلہ بتایا، یہاں تک کہ تقریباً چیخ کے اسے مسئلہ بتانا پڑا کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کیونکہ مجھے سنائی بہت کم دیتا ہے. اس عورت نے سکون کا سانس لیا کہ میری عزت رہ گئی. اس وقت سے لے کر انہوں نے اس بات کی اتنی پاسداری کی کہ اس کے بعد گویا لوگوں سے سننا ہی چھوڑ دیا. یہاں تک کہ جب اس عورت کا انتقال ہوا پھر جا کر یہ بات کھولی کہ انہوں نے، تاکہ اس عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ اور اس شرمندگی سے بچ جائے، اور پوری زندگی بہرا بن کے گزاری. تو اس سے آپ ان کا مقام اور مرتبہ، بہرحال بڑا علماء ہمارے ان کا بڑا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں. خود حاتم اسم یہ بات بیان کرتے تھے کہ اگر میرا بیٹا مر جائے تو 1000 لوگ کم سے کم اس کی تعزیت کے لیے میرے پاس آ جائیں گے، لیکن اگر میری ایک نماز قضا ہو جائے تو کوئی شخص بھی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آتا. یعنی اتنی بے توقیر ہو گئی ہے نماز. تو بہرحال خود کہتے تھے کہ لوگوں کی نگاہ میں دنیاوی جتنی مصیبتیں ہیں وہ آخروی مصیبتوں سے بہت لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اخری مصیبت دنیاوی مصیبتوں کے مقابلے میں کتنی سخت ترین ہے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. ابھی جیسے بار بار کچھ ایران عراق جنگ کے حوالے سے ایرانی قیدیوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، جو لوگوں نے باتیں وہاں کی آ کر بتائیں کہ ایرانی قیدی جس وقت نمازیں پڑھتے تھے وہاں پر، تو جو عقوبت خانے، قید خانے، جو ٹارچر سیل بنائے ہوئے تھے، یہ سامنے ہیں آپ کے ٹارچر سیل، تو ان نمازیوں کے لیے ایک ٹارچر سیل بنایا گیا تھا جو بھی نمازیں قید خانوں میں پڑھتا تھا، باقاعدہ ان کے منہ پر سیاہ رنگ کیا جاتا تھا، ان کی چاقوؤں سے آنکھیں نکالی جاتی تھیں، ان کی زندہ جسموں سے کھال اتاری جاتی تھی. یہاں تک کہ نمازی جو اس کے باوجود بھی جو قیدی ہوتے تھے وہ اشاروں یعنی نماز نہیں چھوڑتے تھے اور اشاروں سے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اگر یہ سب کام کریں گے تو بہرحال ان کو یہ سزائیں اس طرح سے دی جائیں گی. نوٹ کیا جاتا تھا، کوئی شخص سجدہ نہیں کر سکتا تھا وہاں پر، نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا، یہاں تک کہ دل ہی دل میں اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن نماز کو پھر بھی اس موقع پر ترک نہیں کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ملک الموت کے متعلق کہ ملک الموت روزانہ نمازوں کے اوقات میں ہر گھر کے اندر جھانکتا ہے، ہر گھر کے اوپر نگاہ رکھتا ہے. اور یہ بات خود ملک الموت نے پیغمبر اسلام کو بیان کی جو 5ویں امام کی حدیث کے اندر نقل ہوئی. ملک الموت نمازوں کے اوقات میں تمام دنیا کے گھر والوں کو دیکھتا ہے. جب ایک دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا کہ اگر گھر والے اول وقت میں نماز پڑھنے کے عادی ہیں، اول وقت میں نمازوں کو انجام دے رہے ہیں، تو وقت مرگ ملک الموت ان کو کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہے اور شیطان کو دور کرتا ہے. تو اس لحاظ سے اس کی بہت ہی زیادہ اس بات کی تاکید ہے. اور اتنی اہم چیز ہے یہ نماز، جو کہ آج پوری تقریباً درس اسی عنوان پر ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ سے ہم باقاعدہ مرحلے وار اپنی گفتگو شروع کر دیں گے. اتنی اہم ہے کہ تمام انبیاء کی جو آخری وصیت تھی وہ نمازی کے متعلق تھی. آخری وصیت 1,24,000 انبیاء کی زبانوں پر جو آخری کلمہ ہوتا تھا وہ نماز سے متعلق ہوتا تھا. باقاعدہ جو ہمارے چھٹے امام نے وسائل الشیخی کے اندر روایت کو نقل بھی کیا.
اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے مطلب ہے کہ یہ جو روایت ہے چھٹے امام کی، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں. یعنی تمام انبیاء کی آخری وصیت نماز ہوتی تھی، چھٹے امام نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ادیان میں نماز کا وجود تھا. اس سے ایک مسئلہ یہ استنباط ہوتا ہے اس حدیث سے. طریقہ کار ہو سکتا ہے کچھ الگ ہوں کہ تمام ادیان میں نماز کا وجود پایا جاتا تھا اور تمام پیغمبر اہل نماز تھے. اور دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ 1,24,000 انبیاء جو تھے، نماز ان کی پسندیدہ ترین عبادت تھی کہ انتقال سے پہلے انسان دیکھیے اپنی خاص الخاص بات کو تذکرہ کرتا ہے، جو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم ائمہ کے حوالے سے بھی آخری اوقات میں کس طرح سے نماز کی تاکید کرتے تھے اس کا ذکر آئے گا. خود ہمارے اپنے علماء میں سے علامہ عبد الحسین الامینی، جن کی کتاب الغدیر، یہ حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں، اللہم صلی علی محمد. حیران ہوں گے آپ سن کر کہ روزانہ حرم امام رضا میں امیر المومنین کی سیرت کی پیروی میں 1000 رکعت روزانہ شب میں پڑھا کرتے تھے. 1000 رکعت روزانہ. جب لوگ ان سے پوچھتے تھے علامہ آپ تھکتے نہیں ہیں اتنی عبادت کر کے؟ تو فرماتے تھے کہ جب مچھلی پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو میں نماز سے کیسے تھک سکتا ہوں. تو دیکھیے، اور ہم ان کے مقابلے میں محسوس کرتے ہیں کہ اپنے کاموں کو ہم اولیت دیتے ہیں، نمازوں کو ٹالتے ہیں، اس کو حقیر یا کم اہمیت سمجھتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر و مباحت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کو دیکھا جو نماز شب پڑھتا ہے، اس کے لیے فخر و مباحت کرتا ہے. اور بعض اوقات پروردگار عالم جو ان افراد کے اوپر تعجب کر رہا ہوتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے اور رزق تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کہ پروردگار کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی حاجات کی جو برابری ہے وہ میرے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں، رزق تلاش کرتا پھر رہا ہے، جبکہ رزق سب کو بانٹنے والا میں ہوں. یہ میری بارگاہ میں سر جھکانے کے بجائے دیکھو نمازوں کو قضا کر کے میری بارگاہ میں آئے بغیر لوگوں کے دروں پہ بھٹکتا پھر رہا ہے. تو جب بھی پیغمبر اسلام نماز کو اپنی آنکھوں کا نور قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نماز میرے لیے اس طرح سے ہے، اتنی پروردگار نے مجھے محبوب قرار دیے نماز جیسے پیاسے کے لیے پانی اور غذا ہوا کرتی، جبکہ بھوکا اور پیاسا پھر بھی آب و غذا سے سیر ہو جاتا ہے مگر میں نماز سے سیر نہیں ہوتا. یہ پیغمبر فرماتے ہیں. تو خود امام خمینی کا ایک جملہ ہے کہ نماز پنجگانہ، جو آپ نماز پنجگانہ پڑھ رہی ہیں نا، وہ کہتے تھے کہ نماز قلب مومن میں توحید کے شجر طیبہ کو ایسا مستحکم کرتی ہے کہ پھر مومن کے دل سے ایمان کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ ایک شجر طیبہ کے درخت کی آبیاری آپ کے اندر کرتی چلی جا رہی. تو کہتے تھے بس میرے بھائیوں، جو خطاب کرتے تھے لوگوں سے، اپنے دینی واجبات خصوصاً نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں کبھی سستی سے کام نہ لینا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑے ہمارے علماء میں سے گزرے ہیں، ایک عالم ان کے متعلق فرماتے ہیں، آیت اللہ شیخ محمد حسین غروی اصفہانی کمپانی کے متعلق ہمارے ایک عالم گزرے، شیخ محمد حسن غروی اصفہانی کمپانی، ایک عالم دین، کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر درس لینے کے لیے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ہم وقت سے کچھ پہلے پہنچ گئے. دیکھیے اس طرح سے لوگ نمازیں پڑھتے رہے، صرف آپ کو یہ اہمیت بتانے کے لیے. فیس بک پہ ہمارا جو مدرسے کا اکاؤنٹ ہے اس میں ہم اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج کل لگا رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اس پہ جا کر بہت ساری چیزیں آپ سیکھ سکتی ہیں. وہ کہاں ہم کہاں کے نام سے ہم نے اس میں چیزیں لگائیں گی تاکہ پچھلے لوگوں کی سیرت رہے اور ہم اپنے کردار کو دیکھیں ایک آئینے کے طور پر. تو شیخ محمد حسن غروی اصفہانی کمپانی ان کے پاس جب کچھ علماء درس لینے کے لیے ان کے پاس آتے تھے تو کچھ وقت سے پہلے پہنچ گئے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے استاد اپنے گھر کے گوشے میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہم ایک بات دیکھ کر کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئے حیران رہ گئے کہ ہمارے استاد نماز میں جو اذکار کر رہے تھے در و دیوار سے انہی اذکار کی گونج ہم ان کو سنائی دے رہی تھی، جیسے در و دیوار خود ذکر الہی جو ہے کر رہے ہیں. یعنی ہم لوگ بہت ہی زیادہ ایک لحاظ سے دہشت زدہ سے ہو گئے دیکھ کر، لیکن ایک عجیب روحانی ماحول وہاں کا اس کمرے کا جو ہے موجود تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اپنی نمازوں کو اتنا بلند مقام کے اوپر لے جاتے رہے ہیں کہ پھر در و دیوار بھی ان کے ہم نوا ہو جاتے ہیں. جیسے حضرت داؤد کے متعلق ملتا ہے کہ جس وقت وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے جہاں جہاں سے گزرتے تھے
در و دیوار سے، درختوں سے، پتوں سے، پودوں سے، پتھروں سے زبور کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں. تو وہ تو نبی خدا تھے، لیکن آج کل بھی ہمارے علماء جو بھی اس قسم کی تمام آداب اور شرائط نماز کے پابند ہیں، ان سے بھی اس طرح کی کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے. تو بہرحال اور نیک اور صالح ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے تھے ہمارے ائمہ. راوی ایک دفعہ کہتا ہے کہ ہم چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے. تو ہم نے اپنے ایک دوست کی بہت تعریف کی کہ مولا وہ بہت نیک اور صالح ہے، بہت ہی بہترین آدمی ہے، بہت تعریفیں کی. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ نماز کے بارے میں اس کا روش اور طریقہ کیا ہے. یعنی امام دوسرے الفاظ میں یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ کیا وہ نمازوں کو اول وقت پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نماز کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا. تمام باتیں چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ نماز کے بارے میں اس کا طریقہ کار کیا ہے. تو بہرحال امام اس سے اندازہ لگاتے تھے کہ ایسا شخص دوستی کے قابل بھی ہے یا نہیں. پتہ چلا نمازوں کو بالکل لیٹ کر رہا ہے تو وہ شخص دوستی کے بھی قابل امام اس کو نہیں سمجھتے. اور ظاہر ہے جب خود ہمارے ائمہ کی طریقہ کار یہ تھا، ہمیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ملتا ہے کہ جو 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑتا ہے، اس کی نمازوں کے اوقات میں یہ حالت ہو جاتی تھی کہ مسجد کوفہ کی دیواریں پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے جاتے تھے اور نماز کو ادا فرماتے تھے. اتنی طاقت اور ہمت نہیں رہ جاتی تھی کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا. اور گھر کے بھی جو حصے تھے ان کے اندر ایک کمرہ مخصوص کیا ہوا تھا امیر المومنین. رات کا جب ایک حصہ گزر جاتا تھا تو امیر المومنین کے متعلق ان کی سیرت میں ملتا ہے کہ رات کو اٹھتے تھے اور اپنے ایک بچے کو بیدار کرتے تھے اور اپنے ساتھ اس کمرے میں لے جا کر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے. البتہ بہرحال اتنا ضرور رہے کہ بچوں کو بعض اوقات، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے افراد اتنا سختی ان کے اوپر بہت سی چیزوں میں کرنے لگتے ہیں کہ بچے اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. تربیت اولاد کے سلسلے میں کتاب پڑھا تو اس میں باقاعدہ ایک نوجوان کی بات میں نے پڑھی جس نے جوانی میں نماز ترک کر دی تھی. بچپن میں تو نماز پڑھتا تھا، جوانی میں ترک کر دی. پوچھا کہ ارے تم بچپن میں نماز پڑھتے تھے، اب کیوں ترک کر دی؟ کہنے لگا کہ بچپن میں تو میرا باپ اپنے ہاتھ میں ایک ڈنڈا لے کے آتا تھا اور بہت میں خوف کے عالم میں نماز پڑھتا تھا. صبح کے وقت بھی انتہائی سخت لہجے اور درست لہجے میں مجھے نماز کے لیے اٹھاتا تھا، اور پھر بھی اگر میں سوتا رہ جاتا تو ڈنڈا مار کے اٹھاتا تھا اور سخت سردی اور برف باری میں لے جا کے حوض میں کی طرف لے جاتا تو کہتا تھا برف توڑ کر اسی سے ابھی وضو کرو. اور اب میرا باپ بوڑھا ہو گیا، اب اس کی طاقت ویسی نہیں رہی، اب میں بھی جوان ہو گیا اور ڈنڈے کا بھی کوئی خوف نہیں رہا، لہٰذا میں نے دین عصا و ڈنڈے کو ترک کر دیا. یہ باقاعدہ جملہ تھا. تو ایسی کوئی چیز نہ ہو، بچوں کو اس انداز سے ایسے طریقہ کار آپ اختیار کریں کہ بچوں کو نماز سے محبت ہو جائے، نہ کہ ڈنڈے وغیرہ ان کے اوپر برسا کر ان کو نماز کا عادی بنایا جائے، جو کہ اکثر اور بیشتر صاحبان ایمان اس قسم کے طریقہ کار کو اختیار کر جاتے ہیں. تو ہاں، جو اس طریقہ کار جن کو محبت ہوتی ہے نمازوں سے، جبھی ہمیں ملتا ہے کہ خود سوچیے کہ خانوادہ اہل بیت کے جو پروردہ افراد تھے، جیسے امام حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، درود بھیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جو حسن مثنی کی زوجہ تھیں، ان کی وفات پر ان کی قبر کے کنارے خیمہ لگایا تھا فاطمہ بنت الحسین نے، اور 1 سال تک اس خیمے میں رہی تھیں اور دن بھر روزے رکھتی تھیں اور رات بھر عبادت خدا میں کھڑی رہتی ہیں. ایسا نماز پڑھنے کے پھر عادی لوگ ہو جاتے ہیں. اور احیاء العلوم میں باقاعدہ امام غزالی نے حضرت اویس قرنی کے متعلق یہ بات لکھی کہ محلے کے بچے ان کو دیوانہ سمجھ کر ان پر پتھر برساتے تھے اور مانتے ہی نہیں تھے، لیکن یہ پھر بھی بچوں کے پاس جا کر کہتے تھے بچوں چھوٹے چھوٹے کنکر مار لیا کرو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے، کیونکہ اگر خون نکل کر کپڑوں پہ آ جائے تو کپڑے نجس ہو جاتے ہیں اور میں اول وقت نماز سے محروم ہو جاتا ہوں. اس طرح سے لوگ نمازوں کے عادی ہوا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، جابر جن کا بغداد سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ان کی قبر مبارک ہے، جو تبدیل شدہ قبر ہے، حضرت حذیفہ کے واقعے میں پھر تبدیل ہوئی تھی ان کی قبر.
تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک چیز پوچھی، اور کہا کہ آپ یہ بات بتائیے کہ پیغمبر اسلام کا وقت انتقال پیغمبر کی زبان پر کیا جملہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کے انتقال کے وقت ان کا سر میرے شانے پر تھا اور پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے تھے یا علی الصلاۃ الصلاۃ، اے علی نماز، اے علی نماز۔ اب ہم ایک چیز آپ کو کیسی دکھا رہے ہیں، اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیے۔ ایک انتہائی کمزور، بوڑھا، بیمار شخص کہ جس کے پاس نماز کی طاقت تھی اور اس نے پوری دنیا کو، دنیا کی بڑی بڑی قوتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹکوا دیے اسی نماز کی طاقت پہ۔ وہ دیکھیں کہ نماز، ہم ایک کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کی اہمیت اس سلسلے میں کیا ہے۔ نماز نفس کی عزت ہے اولی۔ اچھا، اب یہ آپ دیکھیے کہ امام خمینی کو بستر مرگ پہ ہیں اور کس انداز سے ان کو وضو کروایا جا رہا ہے، کتنی مشکلات میں، جبکہ لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ کی قسم نماز دین کی حرمت ہے، اوصیا کی قسم یہ پٹی وغیرہ اتاری جا رہی ہیں، اب یہ ہاتھ اٹھا کے ان کا سر کا مسح کروایا جا رہا ہے۔ نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا پاؤں کا ہنر مسح ہو رہا ہے۔ سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی، پاؤں ہلا بھی نہیں سک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں کو تب ہو رہا ہے۔ نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ اب تیمم کرنا ہے تو تیمم اگر جبیرہ زیادہ بڑا بندہ ہے تو اسے اتارنا ہوتا ہے۔ نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم نماز دین تمام مستحبات پہ عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ امامہ باندھنا، اس کا تحت الحنک نکالنا بستر مرگ پہ بھی ترک نہیں کیا۔ قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے عطر لگا کے نماز پڑھنا، تو پرفیوم منگوایا، نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز پرفیوم چھڑکا، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ نماز جماعت ہسپتال کمرے میں آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہوگی، اور ڈرپ لگی ہوئی ایک آدمی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسوں رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، اماموں کے غلاموں کا غلام کو نماز پڑھنا۔ نماز نفس کی عزت ہے، اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے، اوصیاء کی قسم نماز اشاروں میں نماز کیسے پڑھی وہ بھی آپ سیکھنے کے لحاظ سے بھی سن دیکھیں۔ نماز قصہ وحدت ہے، کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز
نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ دوسرا سجدہ، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جس اشاروں سے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جس جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسو رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ بیٹے احمد خمینی